بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کی عزت اور جان و مال کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، بہتر رزق عطا فرمائے، برے وقت برے لوگوں سے اور برے حالات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرمائے، اور بے حیا کو اللہ حیا عطا فرمائے، اور بے ایمانوں کو اللہ ایمان عطا فرمائے، اور بے نمازیوں کو اللہ نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ لے جناب، کنگی شنگی واہ کے بیبے شیبے بچے بن کے آپ کی خدمت سے حاضر ہو گئے ہیں، ماں واری جائے۔ اور کل 10 محرم الحرام تھا، جس کے احترام میں نہ تو ویلاگ بنا اور نہ ہم نے کوئی کام کیا۔ آج 11 محرم الحرام ہے، اور صبح کے آن لائن ہو کے دوسری رائڈ ہے یہ، اور آپ کی خدمت میں تھوڑی سی لیٹ حاضری ہو گئی ہے، جس کی بہت ساری معذرت۔ اور آج ولاگ میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، آپ اسٹینڈ اسٹڈ لندن کی بقیہ کہانی کا حصہ ملے گا، فنی ویڈیو آج نہیں ملے گی، اور باقی جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ لے جناب، ای ایم ای سوسائٹی سے سروسز ہاسپٹل آ گئے ہیں، اور یہاں پہ کھڑے ہیں جناب پنجاب کارڈیالوجی میں، تو دیکھتے ہیں یہاں سے کہاں کی رائڈ آتی ہے، چلے ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے جناب، سٹوری ٹائم۔ جناب، ہماری سٹوری ٹائم میں ایک نئی سٹوری گھس گئی ایوری ڈے پاؤڈر ملک کی وجہ سے، تو اس کو کمپلیٹ کرنا میں نے، اور پھر سعودیہ کی سٹوری کل یا پرسوں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جناب، سب سے پہلے تو یہ میں نے کہا تھا کہ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا مطلب اس گورے نے سمجھا دیا کہ جو کہ ہمارے پروفیسر حضرات مجھے سمجھا نہ پائے، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ تو وہ اس طرح ہوا کہ یہ باتیں ہمیں ہمارے دین نے بتائیں، اللہ اور اس کے رسول نے بتائیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی۔ ہم لوگوں نے جو انسانی اقدار ہیں وہ کھو دی، جو اسلام نے ہمیں بتایا وہ نہیں کیا، جبکہ جو نفس ہمیں بتاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے سبحان اللہ، اب اس ساری بحث میں ظاہری بات ہے میں رائڈ آ گئی ہے، اچھا رائڈ آ گئی تھی لیکن جانے والا علاقہ نہیں تھا۔ تو جناب، اس ساری جو سٹوری ہوئی، جو میری اس کی کنورسیشن ہوئی، اس میں ظاہری بات ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو میں سارا ٹائم کھسیانی بلی کی طرح کھمبا ہی نوچتا رہا، اپنی اس سٹوپڈ بات کو جسٹیفائی کرتا رہا کہ نہیں وہ میں تو مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ بندہ جج کر گیا تھا کہ یہ بندہ کیا مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے۔ تو خیر اینی ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ یہ سارا معاملہ طے ہو گیا، اور جناب ہم پیسے دے کر اور خرامہ تو نہیں، شرمندہ ہلٹن ہوٹل کی طرف بڑھ پڑے۔ اب میرے دل میں بہت ساری باتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو ہمارا اخلاق تھا، جو ہماری اقدار تھیں، جو ہمارا دین کہتا تھا، وہ بے دین کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی ایک آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے ہمارا دین پڑھا ہوا ہے، ان لوگوں نے ہمارے اسلام کو پڑھا ہوا ہے، ان لوگوں نے جب قرآن و حدیث کے ترجمے پڑھے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ اصلی فلاح کی راہ یہ ہے، اصلی راہ نجات یہ ہے، لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اسلام لایا ہے، مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ اس وقت کے منافقین کے بارے میں کہا گیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ معاف کریں، جو حالات ہمارے لوگوں کے ہے، توبہ 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 توبہ، خیر چھوڑیں اس بات کو۔ خیر اب میں
دوسرے تیسرے دن مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو یقین مانے میرے قدم گوارا نہ کیے کہ اس گروسری سٹور کی طرف جاؤں. دوسری طرف ہٹ کے تھوڑا سا دور واکنگ ڈسٹنس میں ہی تھا تو میں نے جو چیز مجھے چاہیے تھی وہاں سے لے آیا. تو 4-5 دن گزر گئے. لیکن میں آن اینڈ آف چونکہ جاتا تھا ایک دن چھوڑ کے 2 دن یا 3 دن بعد. تو میں ایک صبح تیار ہو کے جیسے ہی نیچے اترا ہوں تو لابی میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ لابی میں وہ شاپ کیپر بیٹھا ہوا تھا اور میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. آئی ریئلی گیٹ سرپرائز کہ یار یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ پیچھا کرتے ہوئے میرے یہاں بھی پہنچ گیا. چونکہ اس کو میں نے بتایا تھا ہلٹن میں میرا سٹے ہے, نام اس کو میرا پتا تھا. تو اس نے پوچھا تو ریسیپشن نے بتایا کہ جی وہ اتنے بجے نیچے اترتے ہیں. تو وہ لابی میں بیٹھ گیا میرے انتظار میں. میں نے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, ہم نے اسمائل پاس کی ایک دوسرے, جا کے شیک ہینڈ کیا, ہاؤ آر یو. تو اللہ اکبر, جانتے ہیں اس نے مجھے کیا کہا؟ Is there everything all right? کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں ایک دم سے پریشان سا ہو گیا. میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے, کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں 4 دن ہو گئے ہیں آپ میری گروسری سٹور پہ نہیں آئے. او مائی گاڈ, یہ کیا؟ مجھے لگا کہ یار یہ بڑا زبردست دکاندار ہے کہ اس کا ایک گاہک جو ہے وہ 3-4 دنوں سے نہیں آیا تو اس کے پیچھے آ گیا. لیکن ایسی بات نہیں تھی. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی ٹائم اس نے یہ بتایا کہ یہ مت سوچنا کہ میں ایک شاپ کیپر آپ کے پاس آیا, ایک فرینڈ آپ کے پاس آیا جو آپ کی طبیعت پوچھنے آیا کہ آپ 3-4 دنوں سے کیوں نہیں آئے. یار میں تو زمین پہ گڑ گیا. مجھے نبی صلیٰ والسلام کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جو عورت نبی صلیٰ والسلام پہ کوڑا پھینکتی تھی اور آپ نے جب دیکھا 2-4 دن نہیں پھینکا تو آپ ان کے گھر چلے گئے اور گھر کی صفائیاں کی, عورت کو دیکھا, اس کی تیمارداری کی کہ یار یہ تو ہماری قدریں تھیں, یہ ہماری قدریں تھیں, یہ ان لوگوں کے پاس کیسے آ گئی. میں بڑا متاثر ہوا اور بڑا ممنون ہوا. آئے ہائے, میرے پاس ورڈز نہیں ہیں. میں حیران تھا اور میں نے اس کو یہ بات کہی. مجھے لگا کہ تم ایک کسٹمر کے پاس آئے ہو. کہتا نہیں, میں ایک کسٹمر کے پاس نہیں آیا, میں ایک فرینڈ کے پاس ہے. تو میں نے کہا کیا نارملی تم اسی طرح کرتے ہو کہ اگر تمہارا کوئی ریگولر کسٹمر نہ آئے تو اس کے گھر چلے جاتے ہو؟ کہتا بھائی دیکھیں ایک ریلیشن ہے ہم میں, اور اس ریلیشن کی وجہ سے میرا دل پریشان ہوا اور اصل میں دل میں گلٹی ہوں. میں نے کہا گلٹی ہوں کیا مطلب؟ کہتا بھائی اس دن وہ جو بات ہوئی تھی نا, مجھے لگا کہ شاید آپ کو وہ بری لگی. تو میں تو حقیقت بتائی تھی کہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو گلے لگایا. میں نے کہا نہیں بھائی, ہمارا دین یہی کہتا جو تم کر رہے ہو. تو جانتے ہیں اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. کہتا ہے میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا اگر تم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہو تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو کہتا ہے دیکھیں گے, ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے, لیکن مجھے اسلام اچھا بڑا لگا اس لیے میں مسلمانوں سے پیار کرتا ہوں. او میرے خدایا. اور کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان جاؤں ضرور. میرے دل نے کہا میں اس کو منع کر دوں, یار پاکستان میں مت آنا, پاکستان میں مت آنا. ایئرپورٹ پہ اترو گے تو واٹر کولر کے ساتھ گلاس کو جب چین بندھی ہوئی دیکھو گے تو لوگوں سے پوچھو گے کہ یہ کیوں لگی ہوئی ہے. تو جب تمہیں لوگ بتائیں گے کہ اس لیے کہ گلاس کو چوری نہ کر کے لے جائے تو شاید تم واپس چلے جاؤ. باقی پھر اپنا خیال رکھیے گا.
راحت نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، گلشن کے نگہباں سے کوئی بھول ہوئی ہے، اور جس دور میں لٹ جائیں فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ کل سے موضوع عجیب سے معاملات پہ چل نکلا ہے، اور آج ایک ایسی بات پتہ لگی جو نارملی لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میڈیسن کمپنی کے ریجنل ہیڈ میرے ساتھ تھے، ان کا نام بھی نہیں لے سکتا اور ان کی کمپنی کا نام بھی نہیں لے سکتا، رازداری ضروری ہے، لیکن ان کی خفیہ آڈیو ضرور چلاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں پھر موجے ہی موجے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کو لکھنے کے پیسے دیے جاتے ہیں، صرف کہ دوا لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، صرف نظر اس کے کہ غریب آدمی یہ دوا لے سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک ہی دوا 3 کمپنی کی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ غریب کی جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی کتنی دہاڑی ہے، ان کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا ٹور لگنا ہے UK کا، ان کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ مجھے گاڑی ملنی ہے۔ دیکھ لیجئے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، جا کے ذرا آڈیو سنیے۔ اور آپ کمپنی میں ایز اے کیا ہے؟ میں ہوں جناب ایز اے زونل ہیڈ۔ ماشاءاللہ، نائس ٹو میٹ یو جی۔ تھینک یو جی۔ یہ جو زون ہے نا پورا، جی آپ کے اندر ہے۔ مراد ہے قصور سے لے کے یہ لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، منڈی، کھاریاں، میاں والی، یہ ایریا جو سارا ہے نا آپ کے اندر ہے؟ میرے اندر ہے۔ ادھر فیصل آباد، سرگودا۔ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جو اننے والا لکھ جاتا ہے، صحیح ہے وہ اب سمجھ آئی کہ ان کو گاڑی ملتی ہے۔ جناب، ان کو بہت کچھ ملتا ہے، ان کے باہر کے ٹور ملتے ہیں۔ او مائی گاڈ، ہاں، USA کے۔ ابھی ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز، ابھی کچھ UK ہو کے آئے ہیں، 5 ڈاکٹرز۔ ایک وادت روڈ کا ہے، ایک ساندے کا ہے، ایک جناب ادھر جناح کا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ابھی UK ہو کے آئے ہیں، پورا ہفتہ رہ کے آئے ہیں، عیاشیاں کی ہیں۔ یہاں سے گھر سے اٹھانا، واپس ان کو گھر تک چھوڑنا، سارا خرچہ کمپنی نے پے۔ صرف لکھتے جانا ہے، لکھتے جانا ہے، اننے والا۔ ڈاکٹر بن جاؤ، پھر مزے ہی مزے، پھر کمپنیاں نہیں تو ان کو اپروچ کمپنی ڈائریکٹ کرتی ہے آگے کہ جی لکھنا ہے، آپ نے لکھتے جانا۔ اچھا، اسی لیے ان کے دل میں کوئی شفقت، کوئی رحم نہیں ہوتا، نو کیونکہ انہوں نے تو ٹور کرنے ہیں، انہوں نے تو گاڑیاں لینی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، آپ نے آڈیو سن لی، کیسا لگا؟ میں نے ان کو اپنا کارڈ نہیں دیا اس لیے کہ وہ میرا چینل جو ہے نا وہ وزٹ نہ کر لیں۔ اب جناب بات بڑی سمپل سی ہے، ہم ہمیشہ گلہ کرتے ہیں حکمرانوں کا، جبکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسی عوام ویسے حکمران، تو بھائی ایسی عوام کے لیے ایسے ہی حکمران ہوں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں۔ خدا ہدایت دے ان کو، اس کے علاوہ کیا کہوں؟ لے جناب، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ نکلتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، گڑی شاہ آ گئے ہیں رائڈ لے کے، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ، نام اس کا نعمت ہے، پیاری سی بیٹی تھی، اور اس کو پک اپ کیا اور ڈراپ کر دیا، اور ڈاکٹر بن رہی ہے۔ تو میں نے انٹینشنلی اس کو اپنا کارڈ بھی دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ کل والا ولاگ ضرور دیکھنا، کیونکہ ڈاکٹر تو وہ بھی بنے گی نا، بلکہ اب تو اس نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اب وہ اپنا آپ دیکھ رہی ہوگی۔ تو بیٹا ایسا ڈاکٹر مت بننا، میں نصیحت کرتا ہوں، ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن ایسا ڈاکٹر مت بننا پلیز۔ لے جناب، 14 اگست کے حوالے سے سٹال سج چکے ہیں، اور آپ کو جھنڈیاں اور بچوں کے کپڑے اور بڑے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے ارد گرد ہر جگہ۔ یہ دیکھیے، بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، ان فضول باجوں سے پرہیز کیجئے گا، اور اس پہ وارث.tv نے ایک پچھلے سال ڈرامہ بھی بنایا تھا، وہ بھی دیکھیے گا،
اور اس مرتبہ بھی آپ کو بہت زبردست ہم پلے دینے والے ہیں, ضرور دیکھیے گا. یہ دیکھیے جناب, ایک یہ بھی سٹال ہے, آپ دیکھتے جائیے. لوگ خریداری کر رہے ہیں, بڑے بڑے جھنڈے ہیں, چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہیں, کیپس ہیں, کپڑے ہیں, جو دل چاہے آپ خرید کریں, اور جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنا خریدیں. جناب آج کا بلاگ ہوا اختتام پذیر, اور یہ ہوا گھر آ کے. آج بہت زیادہ محنت کی ہے ہم نے, اور رات کے بج گئے ہیں 10. تو نائٹ کا منظر تو کوئی نہیں دکھا پائے آپ کو, لیکن جسٹ ابھی آئے ہیں اور کھانا کھایا ہے, حلیم اور ساتھ میں ابلے ہوئے چاول, اور ساتھ میں ڈالا شتا. شتا کسی سعودی سے پوچھیے گا کیا ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کل پھر نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.